اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے سے انکار کیا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ بھی اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی پہ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ سختی کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قابل رشک ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 رجب المرجب کی پہلی شب، نمبر 3 نصف شعبان المعظم کی شب، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو۔ تو اگر کوئی آدمی ان راتوں کو پائے تو اسے چاہیے کہ ان میں خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی لازمی کر لو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ سب سے پہلے مجھ پہ درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا رب العالمین میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یوں دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات و ضروریات نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تنگی اور فراخی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی آدمی اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ 3 آیات پڑھنا اس کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگ تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 افراد شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔
امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا غیبت قرض سے زیادہ سخت خطرناک ہے، کیونکہ قرض ادا کر دیا جاتا ہے جبکہ غیبت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی تکلیف میں مبتلا کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہے اسے اس کی امانت واپس لوٹا دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ 3 سب سے بڑے جھوٹ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی کو اپنا باپ کہے، یعنی وہ آدمی اپنا نسب تبدیل کر لے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں کے سامنے وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری جیسی گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی جس طرح تم تیز تیز گفتگو کرتے ہو، بلکہ حضور علیہ السلام آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شمار کرنے والا شمار کرنا چاہے تو حضور علیہ السلام کے الفاظ کو وہ شمار کر سکتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مومن کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی زندگی کی امید۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے پیارے خادم ہیں، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، جب قرآن کریم مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بلاتے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس قرآن کریم کی جو برکت ہوگی وہ تمام اہل خانہ کو جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ جس کے نام پہ چھٹی ہوگی کل وہ کام پہ جائے گا، کل میرے وطن میں مزدور ڈے منایا جائے گا۔ کوشش کیا کریں، مزدوروں کی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ ہمارے پاکستان میں محنت کرنے والے پیدا ہوں، ہاتھ پھیلانے والے پیدا نہ ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی حلال اور جائز پیشے کو حقیر جاننا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے، بڑے بڑے نبیوں نے ہاتھوں سے کام کیا ہے اور حلال روزی کمائی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ترخان تھے، اسی طرح حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی جائز اور حلال پیشے کو حقیر جاننا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔